عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے موم کی مریم اس افسانے کا جو حصے دیکھے تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا کردار ہے خدشہ نامی جو ہمدردی رکھتا ہے، ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس کی شخصیت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا خط بھی بہت اچھا نہیں ہے، رنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کی بہنوں کے مقابلے میں وہ کھڑی ہو نہیں سکتی یا ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی ہے اگر حسن کا مقابلہ کریں۔ اس کے باوجود اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے جسے سماج ٹھکرا دیتا ہے یا سماج جن کو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتا، اور اسی فطرت کی وجہ سے وہ بدنام ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس معاشرے میں جو موقع پرست مرد ہوتے ہیں وہ اپنی پریشانی یا اپنے مسائل بتا کر کس طرح سے عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، اس پر جیلانی بانو نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ احمد نام کا ایک کردار ہے جو پوری کہانی بیان کر رہا ہے، جو راوی ہے وہ بار بار مختلف واقعات کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو قدسیہ نامی لڑکی ہے وہ اس کے چچا کی 10ویں یا 11ویں اولاد ہے، جس پر کسی نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے گھر میں اور بھی بہنیں تھیں، اور اس کے بعد پھر 10ویں یا 11ویں نمبر کی اگر اولاد کوئی لڑکی ہوتی ہے تو اس وقت معاشرے میں جو ایک برائی پھیلی ہوئی تھی کہ لڑکیوں کو لے کر لوگ منفی سوچ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ احمد جو راوی ہے وہ کئی جگہوں پر اپنی محبت کا اظہار خدشہ سے کرتے کرتے رہ جاتا دکھائی دیتا ہے۔ خدشہ کو جو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے تکالیف دی ہیں اور جن کو سماج میں بہت اچھا سمجھا بھی جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدشہ نے جو ان کے ساتھ ہمدردی جتائی یا دکھائی، اس کے نتیجے میں اس کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ اس کو رسوائی جھیلنی پڑی، اس کے گھر والے اسے ایک کمرے میں قید کر دیتے ہیں، بہت مختلف قسم کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شمیم ماموں ہو یا پھر اطہر ہو یا کوئی اور کردار جو قدسیہ سے سوائے فائدہ اٹھانے کے یا پھر اپنی غرض کی حد تک اس کا استعمال کرتے ہیں اور اسے پھر معاشرے اور سماج میں بدنامی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی خدشہ جو فطرت میں نرم مزاج ہے، ہمدردانہ طبیعت رکھتی ہے، وہ ہمیشہ سے اس بات کی کوشش میں لگی رہی کہ اس کی طرف سے یا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ ہر ایک کی مدد کر سکے۔
وہ نرم دل ہے. کوئی اگر اپنے مسائل کو بیان کرتا ہے تو فوراً وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے مسائل بتا کر پھر اس سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں. تو احمد جو راوی ہے وہ جیل میں جاتا ہے کسی وجہ سے. تو اس وقت اس کی جو بہن ہے قدسیہ کی عائشہ، وہ خطوط کے ذریعے تمام تفصیلات بارہا اس کو بتاتی رہتی ہے. اس وقت وہ سن کر اسے احمد کو بھی تھوڑی سی نفرت ہونے لگ جاتی ہے. پھر اسے ایک امجد نامی لڑکے کا رشتہ بھی لایا جاتا ہے، جس کا وہ کھلے طور پر انکار کر دیتی ہے، جس کے بعد خاندان کے لوگ اسے بری نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. پھر اطہر کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے. ماسٹر صاحب جب اسے پڑھانے آتے ہیں، پھر ماسٹر صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات کو لے کر بری بھلے باتیں کہی جاتی ہیں. یہ تمام واقعات کا تذکرہ عائشہ خطوط میں کرتی رہتی ہے. اور پھر وہ جو احمد ہے وہ پرانی باتیں یا پرانے جو واقعات جس وقت وہ گھر پر تھا، اس نے جو کچھ بھی حالات دیکھے تھے اسے وہ یاد آنے لگ جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے واقعات وہ یاد کرتے رہتا ہے اور سوالات بھی کرتے رہتا ہے، خود سے بھی اور خود سے بھی. تو جہاں پہ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں تم پہ ہمیشہ تحقیق یا ریسرچ کرتا رہتا تھا اور تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ میں تمہارے متعلق کچھ جاننا چاہا اور میں تمہارے کمرے میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بڑی ہمت کر کے آتا ہے. جو احمد جو ہے پوچھتا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو اگر تم مجھے اجازت دو گی تو میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. ایسا احمد خود سے سوال کرتا ہے. پھر اس وقت مجھے جو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہ گھبراہٹ پہ میں خود بھی متعجب ہو جاتا ہوں، یعنی کہ مجھے خود بھی تعجب ہو جاتا ہے. احمد کہتا ہے اس دن تمہارے چہرے پر پہلی بار میں نے ڈر کی پرچھائیاں دیکھی تھی. اس دن، اس سے پہلے اس نے خدشہ کے چہرے پر کبھی ڈر نہیں دیکھا تھا. وہ ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس دن خدشہ ڈری ہوئی محسوس ہوتی ہے احمد کو، جن پر حیرانی غالب تھی. تم یوں کھڑی ہو گئیں جیسے شمیم ماموں تم پر جھپٹنا چاہتے ہیں. تم نے دوپٹے کو سینے پر سنبھال کر کہا آپ بھی مجھے جاننا چاہتے ہیں احمد بھائی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. تو وہ گھبرا جاتی ہے اور احمد سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم بھی مجھے جاننا چاہتے ہو. اور کس انداز سے کہتی ہے، گھبراتے ہوئے اور سینے پہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے. تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے احمد کو، جیسے شمیم ماموں تم پر جھپٹنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتی ہو. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، پھر آپ کیوں کوئلوں کی دلالی میں اپنے ہاتھ کالے کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیوں تم، میں اتنی بدنام ہوں یا میرے ساتھ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے ہی خراب ہیں یا زندگی کے طرز تجربات ہیں، تو کیوں تم یہ سب جاننا چاہتے ہو؟ کوئلے کی دلالی میں کیوں اپنے ہاتھ کالے کرنا چاہتے ہو؟ اور تم پیچھے دیکھے بغیر بھاگ گئی تھی. انہی دنوں اتفاق سے مجھے ایک خط ہاتھ لگا جو تم نے ریاض کو لکھا تھا، مگر اسے بھیج نہ سکی تھی، یا شاید اسے بھیجنے کو لکھا ہی نہ ہو، کیونکہ یہ صرف تمہاری روح کی پکار تھی جس کو ریاض جیسا بے وقوف انسان کبھی نہ سمجھ سکتا. تو احمد کہہ رہا ہے کہ تم
یہ جواب دے کر کہ کیوں اپنے ہاتھ گولے کی کان میں کالی کرنا چاہتے ہوئے کہہ کر تم بھاگ جاتی ہو وہاں سے کمرے سے. اور انہی دنوں اتفاق سے احمد کو ایک خط ہاتھ لگتا ہے جو ریاض کو اس نے لکھا ہوا ہے قدسیہ نے. پھر وہ کہتا ہے کہ شاید تم نے اسے بھیجنے کے لیے لکھا ہی نہیں تھا بلکہ جو تمہاری روح کی پکار تھی اس لیے تم نے وہ خط لکھا تھا. اور ریاض جیسا بے وقوف انسان تمہاری محبت کو سمجھ نہیں سکا تھا. اس کی محبت میں تمہاری برتری اور پرستش کا جذبہ غالب تھا. یعنی کہ ریاض سے تم محبت کرتی تھی تم اس حد تک کہ اس کی محبت کی پرستش بھی کرنے لگ گئی تھی اور تم اسے روح کی بلندی کبھی نہ دے سکی لیکن اس کی روح کی بلندی تم کبھی نہیں دے سکتی تھی. بارش بہت زوروں کی ہو رہی تھی اور دریچوں سے نیچے گرنے والے خطروں کو بچے ہاتھ میں روک کر بہت خوش ہو رہے تھے. اتنے میں بھابھی کا چھوٹا بچہ راشد ناؤ بنوانے کے لیے ایک کاغذ لے کر آیا. یہ نیلے کاغذ پر لکھا ہوا ایک لمبا چوڑا خط تھا. نیچے تمہارے بہت ہی بگڑے ہوئے دستخط. وہ خط راشد تمہاری اٹیچی سے نکال کر لایا تھا. اپنی شرافت کا ثبوت دینے کے لیے میں نے اسے واپس رکھوانا چاہا مگر ایک بار پڑھنے سے باز نہ رہ سکا. اب احمد آگے کہہ رہا کہ بارش زوروں کی ہو رہی تھی اور بچے جو ہے دریچے سے جو خطرے نیچے گر رہے تھے اس کو ہاتھ سے روک رہے تھے. اور اتنے میں بھابھی کا چھوٹا جو بچہ راشد ہے وہ راشد ناؤ بنوانے کے لیے کاغذ لے کر آتا ہے اور ایک نیلے کاغذ پر لکھا ہوا ایک لمبا چوڑا اس کو خط دکھائی دیتا ہے اور اس پہ تمہارے بگڑے ہوئے دستخط قدسیہ کے بگڑے ہوئے دستخط دکھائی دیتے ہیں. وہ خط راشد نے کہاں سے نکالا تھا؟ اٹیچی سے نکال کر لایا تھا. میں نے تمہاری اپنی شرافت کا ثبوت دینے کے لیے میں نے کیا کیا تھا. احمد کہہ رہا ہے کہ اس خط کو واپس بھی رکھوانا چاہا مگر ایک بار اس کو پڑھنے سے باز نہیں آیا. یعنی کہ میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا. میری جانب ملامت آمیز نظروں سے نہ دیکھو چونکہ کسی کا خط پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ملامت آمیز نظروں سے میری طرف مت دیکھو. ان دنوں میں تم پر ریسرچ کر رہا تھا. 20ویں صدی کا ایک نکما انٹلیکچوئل تمہارا یہ خط بہت سی ڈھکی چھپی باتوں کو سامنے لے آیا اور میری رائے پر ڈگمگانے لگا. ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم پر تحقیق کر رہا تھا. میں 20ویں صدی کا انٹلیکچوئل ہوں, بہت زیادہ ہوشیار اور عقل مند آدمی ہوں, کوئی عام آدمی نہیں. اس لیے میں نے وہ خط پڑھا. ایسا ایک جواب وہ قدسیہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو خط میں نے پڑھا اس میں بہت ساری ڈھکی چھپی جو باتیں تھیں وہ میرے سامنے آئی اور پھر میری رائے ڈگمگانے لگی. یعنی کہ اس کے بارے میں جو غلط باتیں یا جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے اس کی رائے پھر تبدیل ہونے لگ جاتی ہے. اس خط میں ریاض کو لکھا تھا کہ بچپن سے تم نے ہر دل میں اپنے لیے حقارت اور نفرت پائی اور صرف کسی کی نظر میں برتری حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہی تمہیں ریاض کی جانب لے گیا. تو اس میں کیا لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ بچپن سے ہر کسی نے قدسیہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور صرف نفرت ہی نفرت دی اور ریاض کی طرف جو جھکاؤ یا محبت ہوئی اس کی وجہ صرف یہی چیز تھی. جو تمہاری طرح سب کی جانب سے دھتکارا ہوا دوسرا فرد اور ریاض کون سا فرد ہے جس کو قدسیہ کی طرح ہر کسی نے دھتکار دیا تھا. ریاض وہ شخص تھا اس لیے وہ اس سے محبت کرتی تھی. ریاض کی نیاز مندی اور احساس کمتری نے اسے گہرا کر دیا. احساس کمتری اور یہ جو نیاز مندی تھی ریاض کی, یہ جو محبت نہ ملنے کی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ہر چیز گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور گھر والوں کی مخالفت میں سے جنگل میں لگی ہوئی آگ کی طرح بھڑکا دیا. گھر والے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے اس کی وجہ سے وہ جنگل میں لگی آگ کی طرح بھڑکا دیا گیا. پھر تم نے ہر قیمت ادا کر کے ریاض کو پا لینے کا طے کر لیا. وہ اس کا مزاج جانتی تھی اور وہ اس کو
سپورٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ طے کر لیتی ہے کہ ہر قیمت پر وہ ریاض کو پالے گی۔ مگر ریاض کے قدم اس دشوار راستے پر لڑکھڑا گئے، لیکن ریاض باہمت لڑکا نہیں تھا، اس کے قدم اس راستے پر لڑکھڑا گئے۔ ابا کی ایک ڈانٹ پر محبت اچھل کر دور جا پڑی اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گیا۔ ریاض وہ لڑکا ہے جو ان کے ہی ٹکڑوں پر پڑا تھا یا ان کے ہی گھر میں وہ رہا کرتا تھا، لیکن جو خاندان والے تھے اس کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کو بھی قدسیہ کی طرح نظر انداز کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس میں بھی احساس کمتری پڑ گیا تھا اور وہ باہمت نہیں تھا۔ جیسے ہی ابا نے اسے ڈانٹا وہ کیا کرتا ہے کہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ خط کے آخر میں تم نے اسے خوب ذلیل کیا تھا، بزدل، تو سمجھتا ہے اس طرح تو نے اپنی محبت کو رسوائی سے بچا کر میری لاج رکھ لی، مگر ابھی ہماری محبت شروع ہی کہاں ہوئی تھی، پہلے ہی میری عزت کون سے جھنڈے پر چڑھی بیٹھی تھی، میں وہ دے ہی نہ سکی جو میری زندگی کا بلند ترین آدرش ہے۔ کاش میں تجھے اس بلندی پر پہنچا سکتی جہاں تک خود میرا ہاتھ بھی نہ جا سکتا۔ اب میری روح اس وسیع سمندر میں اس تنکے کو تلاش کرتی پھرے گی، اب تم اس تنکے کی تلاش میں خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی، تم جو موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کے تخیل کی گرمی سے پگھل سکتی تھی، کسی کی تیز نگاہوں سے سلگ سکتی تھی، پھر اپنے چاروں طرف چھائی ہوئی بھیانک آگ میں تمہارے قدم کیسے نہیں ڈگمگاتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ریاض اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ابا کے ڈانٹنے پر، اور اس خط میں قدسیہ اسے بہت برا بھلا کہتی ہے اور آخر میں کہتی ہے کہ تم بزدل تھے اور تم یہاں سے جا کر یہ اس گھر کو چھوڑ کر جو چلے گئے، اس میں تم نے کیا سمجھا کہ محبت کو رسوائی سے تم نے بچا لیا۔ قدسیہ کہتی ہے کہ محبت ہماری شروع ہی کہاں ہوئی تھی، اور کون یہاں میری پہلے سے عزت کرتا تھا، یا میری کون سی عزت کے یہاں جھنڈے گڑے تھے، لیکن میں تمہیں اپنی محبت کی بلندی یا عروج دینا چاہتی تھی، اور تم نے کاش کہ میں تمہیں وہ محبت کی بلندی یا عروج تک پہنچا سکتی، جہاں میرا بھی ہاتھ نہیں جا سکتا، میں وہاں تمہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اب میری روح اس وسیع سمندر میں اس تنکے کو تلاش کرتی پھرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ اب میری روح اس وسیع سمندر میں اس تنکے کو تلاش کرتی پھرے گی، یعنی کہ پھر میں کسی اور کی تلاش کروں۔ تو اب تم اس تنکے کی تلاش میں خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ احمد کہہ رہا ہے، راوی کہہ رہا ہے کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی ہو جو موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کے تخیل کی گرمی سے پگھل سکتی تھی۔ موم کی جس طرح سے موم کو آگ لگانے ہی وہ پگھل جاتی ہے، تو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کے تخیل کی گرمی سے بھی تم پگھل سکتی تھی، کسی کی تیز نگاہوں سے سلگ سکتی تھی، پھر اپنے چاروں طرف چھائی ہوئے بھیانک آگ میں تمہارے قدم کیسے نہیں ڈگمگاتے۔ دوسرے دن میں نے اطہر کو تمہارے سامنے خوب ڈانٹا، کل تم مجھ سے وعدہ کرنے کی بات کیوں نہیں آئی؟ کبھی تو تمہیں اپنے وعدے کا خیال کرنا چاہیے۔ میں یہاں انتظار میں بیٹھا رہا اور بقول قدسیہ جناب کسی بار میں پڑے رہے۔ اطہر کے بے ساختہ قہقہے رک گئے اور وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے میں نے اسے پھانسی کا حکم سنایا ہو۔ پھر وہ دوسرا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو اطہر تھا، اطہر سے قدسیہ کی جو شادی بھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اطہر کو کبھی اس نے ڈانٹا بھی تھا کہ اطہر نے جو وعدہ کیا تھا آنے کا، اطہر نہیں آتا ہے اور قدسیہ اس کے انتظار میں رہ جاتی ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت انتظار کیا، کل تم آنے والے تھے، اس لیے تو جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ وہ کسی بار میں پڑا ہوگا، تو اطہر کے جو بے ساختہ قہقہے تھے وہ رک جاتے ہیں اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی پھانسی کا حکم سنایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑا پشیماں سا میرے پاس آیا اور اس نے میرے متعلق کیا کہا۔ اسے میری عادتوں کی خبر ہے، کیا اس نے میری شکایت کی تھی؟ وہ بہت رنجیدہ ہوگی۔ زندگی میں آج پہلی بار میں نے اطہر کو شرمندہ دیکھا تھا۔
تو وہ بھی کسی کی شکایت سننے تیار تھا، اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ تو احمد کا جو بھائی اطہر ہے، جو نہایت ہی آوارہ ہے، وہ آج پشیمان دکھائی دیتا ہے احمد کو، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اسے میری عادتوں کی خبر ہے، یعنی کہ اطہر کہتا ہے کہ قدسیہ کو میری عادتوں کی خبر ہے، کیا اس نے میری شکایت کی تھی؟ وہ پوچھ رہا ہے کیا احمد بھائی، کیا اس نے میری شکایت کی تھی؟ وہ بہت رنجیدہ ہوگی، بہت زیادہ غمزدہ بھی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار میں نے اطہر کو شرمندہ دیکھا، تو وہ بھی کسی کی شکایت سننے تیار تھا، اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ یہ تو نئی بات ہے، جبکہ تم ہمیشہ سے فریب دیتے آئے ہو اور خود سے ہمیشہ سے فریب کھاتی آئی ہو۔ تو اطہر کیا کہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم ہمیشہ سے قدسیہ کو فریب دیتے آئے ہو اور قدسیہ ہمیشہ فریب کھاتے رہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں بھائی جان؟ اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تو اطہر کیا کہتا ہے، آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کیا؟ شکایت کرتے ہو؟ کہتے ہیں قدسیہ کے بگڑنے میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بہت بد نصیب لڑکی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اسے کچھ نہ دے سکوں تو اس کی بدنامیوں میں اضافے کا سبب نہ ہو۔ اطہر کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہی بد نصیب لڑکی ہے قدسیہ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے اور بدنام کروں، وہ اگر میرے ساتھ رہے گی تو اور زیادہ بدنام ہوگی، اس لیے میں اس کے بدنامی میں اضافے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ میں سچ مچ بہت برا ہوں اور قدسیہ کو فریب دے کر بھی نقصان ہی میں رہوں گا۔ وہ باہر چلا گیا اور ایک بار پھر تم میرے سامنے نئی گتھیاں لے آ گئی۔ اطہر کون سا راستہ اختیار کر رہا تھا؟ وہ بے رحم انسان جو اپنے مفاد کے آگے کسی پر رحم نہ کر سکتا تھا۔ تم مجھے ایک کسوٹی نظر آئی جس پر سونا اور پیتل دونوں واضح شکل میں چمک اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اطہر جیسا نکما، ناکارہ اور آوارہ شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قدسیہ بہت بد نصیب ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے نصیب میں میری وجہ سے اور بدنامی میں اضافہ ہو۔ اور وہ کیا کہتا ہے، میں بہت برا ہوں۔ اطہر کہہ رہا ہے اپنے بھائی کو، میں بہت برا ہوں اور قدسیہ کو فریب دے کر بھی مجھے نقصان ہی ہوگا، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب جب احمد یہ باتیں سنتا ہے تو احمد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ قدسیہ نے کیا کر دیا، احمد کے ساتھ شادی کر کے، اس سے محبت کر کے۔ ایک آوارہ اور نکما، وہ ناکارہ لڑکا آج کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس نے اتنی بڑی تبدیلی لائی ہے۔ تو اس لیے اب احمد کو قدسیہ کی نئی باتیں یا نئی گتھیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ جو بے رحم اور مفاد پرست انسان اطہر جیسا، وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے دوسروں کے بارے میں۔ دو گناہوں کے اتصال سے اتنا پاک جذبہ بھی وجود میں آتا ہے۔ دیکھو، دو گنہگار لوگ، یعنی کہ قدسیہ جو بدنام ہے، جس کو گنہگار سمجھاتا ہے وہ، اور پھر اطہر وہ خود بھی گنہگار اور سماج کا ٹھکرایا ہوا، جس کو کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسے گنہگار لوگ بھی اتنا پاک جذبہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بہتری چاہتی ہے اطہر کی، قدسیہ، اور اطہر قدسیہ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پھر تمہاری کہانی کا باقی حصہ میں خود نہ دیکھ سکا، میری مصروفیتیں مجھے کلکتہ کھینچ کر لے گئیں، اور وہاں مجھے آندھرا کے علاقوں میں جانا پڑا، اور آندھرا کی بیدار زندگی اور پرجوش سرگرمیوں نے تمہاری محبت کی نیم مردہ رینگتی ہوئی کہانی بھلا دی، اور گھر میں ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے حادثے ذہن کے کسی کونے تھک کر سو گئے۔ ایک بار عائشہ نے لکھا کہ اطہر کی مسلسل نافرمانی کے سبب ابا نے اسے آگ کر دیا ہے اور وہ گھر سے چلا گیا، اور معلوم ہوا کہ تم اچانک گھر سے غائب ہو گئے، اور کسی نے ایک بار مجھے بتایا کہ تم دونوں اب لکھنؤ میں رہتے ہو۔ چچا ابا اب تمہیں گھر بلانے پر تیار نہیں ہے۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے کسی نے نہیں سنائی، مگر اس بات کا منتظر رہا کہ اب اطہر اپنا الو سیدھا کرنے ممبئی لے جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ جو احمد بھائی ہے مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ
خدشیہ کے ساتھ اور اطہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی کچھ زیادہ باتیں نہیں ملتی، انہیں پتہ نہیں چلتی، اور وہ آندھرا چلے جاتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں، یہ محبت کی جو رینگتی نیم مردہ رینگتی ہوئی جو کہانی ہے وہ بلا دی جاتی ہے، جو خدشیہ سے وہ دل ہی دل میں محبت کرتے ہیں. اور پھر گھر کے چھوٹے موٹے جو حادثے ہیں وہ ذہن سے نکلتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک بار عائشہ نے بتایا کہ اثر اطہر کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ والد اس کو آنکھ کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک وہ بھی گھر سے چلا جاتا ہے. پھر اس کی کچھ دن کے بعد خدشیہ بھی گھر سے چلی جاتی ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں لکھنؤ میں رہنے لگے ہیں، اور ابا اب تمہیں گھر بلانے پر بھی تیار نہیں ہیں. اور اس کے آگے کی کہانی مجھے کچھ پتہ نہیں چلی. میں اس کا منتظر رہا کہ اطہر اپنا الو سیدھا کرنے ممبئی کب تمہیں لے جائے گا، جہاں کئی برسوں تک ٹھوکریں کھانے کے بعد میں تمہیں ایک دن کسی فلم میں دیکھوں گا، ہیروئن کے پیچھے ایک ٹرام میں کولہے مٹکاتے ہوئے کوئی آوارہ سا گیت تمہارے لبوں پر ہوگا جو تمہارے مصنوعی چہرے، چھاتیوں، پلے اور کمر کی نمائش کرے گا. تم ایک جھوٹ کا خول ہوگی، سولائٹ کی گڑیا جس کی ہر جنبش دوسرے کتابیں ہوتی ہے، اور تم اپنی خودداری کی لاش پر ناچ رہی ہوگی. ایک حد سے زیادہ جذباتی لڑکی کے تخیل کی اڑان ہمیشہ یوں ہی کھائیوں میں گر کے دم توڑ دیتی ہے. مجھے تم دونوں کے نام سے نفرت ہو گئی. عائشہ نے ایک بار لکھا بھی تھا کہ قدسیہ وہاں کے کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکر ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ ممبئی اطہر جائے گا اور پھر ممبئی لے جا کے اپنا الو سیدھا کرے گا، یعنی کہ وہ ان سے کچھ بھی کام لے سکتا ہے. شاید وہ فلموں میں تم کو کوئی کام دلوا دے جہاں پہ تمہارے جسم کی نمائش بھی ہوگی، تم جھوٹ کا ایک خول بن جاؤ گی. پھر سولائٹ کی گڑیا جس کی ہر جنبش کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس طرح تم دوسروں کی تابع ہوگی، اور اپنی جو خودداری تھی تمہارے اندر، جو تم سب کا مقابلہ کرتی تھی، وہ کسی اور کی اب وہ تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی. اور ایک جذباتی لڑکی کے تخیل کی اڑان ہمیشہ یوں ہی کھائیوں میں گر کے دم توڑ دیتی ہے، ایسا احمد کہتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں سے بھی نفرت ہو گئی ہے. اور پھر عائشہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ خدسیہ کسی پرائیویٹ اسکول میں نوکر ہو گئی ہے اور اطہر بیمار ہے، اور وہ دونوں بڑی تکلیف کے دن گزار رہے ہیں. لیکن میں نے بڑی سختی سے اسے لکھ دیا کہ میں اب خدسیہ سے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتا. اطہر کی تبدیلی جتنی نفرت انگیز تھی اتنی ہی حیرت انگیز بھی تھی. وہ کسی کی شادی کی خبر سن کر مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک ہی راگ مسلسل لوگ کیسے سنے جاتے ہیں، میں تو 2 ہی دن میں پاگل ہو جاؤں گا. پھر اس نے 2 سال تک اس راگ کو کیسے سنا. امی اپنی قسمت کو رو کر بیٹھ رہیں. ان کی زندگی کے دونوں کڑوے پھل گئے. میں تو خیر اپنی خطرناک زندگی سے کوئی فیض نہ پہنچا سکتا تھا، مگر ابا بھی یہ برداشت نہ کر سکے کہ اطہر کی قسمت اچانک پلٹا کھائے اور وہ کوئی اچھی ملازمت حاصل کر لے. پھر امی کے آنسوں نے ابا سے خط لکھوائے ہی دیے جس میں اطہر کو اپنی خاندانی عزت اور بے شمار دولت کا واسطہ دیا گیا تھا، اور تمہیں اطہر کی محبت کا. اور آج عائشہ نے لکھا ہے، بھائی جان آپ خدسیہ سے نفرت کرتے ہیں، آئندہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی جو میں آپ کو سناؤں گی. آج اطہر بھائی کو ابا تنہا گھر لے آئے ہیں. خدسیہ معمولی بیماری سے مر چکی ہے. تم زندگی بھر میری عزت کرتی رہی اور میں تم سے نفرت کرتا رہا. یہ ہم دونوں کی اپنی ذہنیت کا قصور ہے. ادھر منہ کرو، تمہاری آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ تم کسی معمولی بیماری سے مر گئی؟ اس چھوٹی سی بیماری کو اپنے نازک جسم پر نہ سہ سکی، اور اس بیماری کا علاج کسی سے نہ ہو سکا، اطہر سے بھی نہیں، مجھ سے بھی نہیں جو تم سے نفرت کرتا رہا. تمہیں اپنی شکست پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، کیونکہ تم نے اطہر کو وہ تحفہ دے دیا جس کے لیے تم زندگی بھر سرگردہ رہی اور چپ چاپ اندھیرے میں کھو گئی. اور اب تمہاری روندی ہوئی سسکیاں اور جھلملاتے ہوئے آنسو ہی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. تم آج گٹھی گٹھی آہوں اور پیتے ہوئے آنسوؤں سے اس کمرے میں میرے لیے اپنی عزت کا تحفہ لے کر آئی ہو، مگر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جلے ہوئے سگریٹ کو ایشٹرے میں پھینک کر تمہارے خیال کو بھی ذہن سے جھٹک دوں. تو یہ بڑا ہی خوبصورت اختتام یہاں پہ ہم کو جیلانی بانو نے کیا ہوا ہے دیکھنے کو ملتا. عائشہ کے ذریعے احمد کو پتہ چلتا ہے کہ اطہر اور خدسیہ دونوں ہی بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں. حالانکہ
احمد نے یہ سوچا تھا کہ جو اتھر بگڑا ہوا ہے، آوارہ ہے، نکما ناکارہ ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ شادی کر کے لوگ کس طرح سے ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، میں تو 2 ہی دن میں اکتا جاؤں گا، لیکن اب 2 سال کا وقفہ بھی ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی اتھر میں یہ جو تبدیلی آئی یہ کیسی آئی، میں پریشان ہوں۔ اور پھر وہ عائشہ سے بڑے سخت لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے اتھر اور قدسیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں سخت نفرت کرتا ہوں ان سے۔ پھر 2 سال تک اتھر قدسیہ کے ساتھ کیسے رہا، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارا، اور اتھر بھی بیمار چل رہا تھا اور بڑے تکلیف کے دن تھے۔ اتھر کو امی نے بہت کچھ سمجھایا، میں نے سمجھایا، لیکن اتھر نے کسی کی بات نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود اتھر میں بہت بڑی تبدیلی آخر ہوئی۔ امی نے آنسو عباس سے خط بھی لکھوائے، لیکن اتھر کو اپنی خاندانی عزت اور بے شمار دولت کا واسطہ دیا گیا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اتھر کی محبت کا، اور آج عائشہ نے لکھا پھر اس کو قدسیہ کو اتھر کی محبت کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے، کہتی ہے عائشہ بھائی جان آپ قدسیہ سے نفرت کرتے ہیں، آئندہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی جو میں آپ کو سناؤں گی۔ آج اتھر بھائی کو ابا تنہا گھر لے آئے، میں اس کے بعد قدسیہ کے بارے میں آپ سے بات نہیں کہوں گی، لیکن آخری بات آج جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ سن لیجئے، کہتی ہے وہ احمد سے، اور لکھتی ہے کہ اتھر کو ابا آج تنہا گھر لے کر آئے ہیں، قدسیہ معمولی بیماری سے مر چکی ہے۔ اب احمد کہنے لگتا ہے تم زندگی بھر میری عزت کرتی رہی اور میں تم سے نفرت کرتا رہا، تم میری ہمیشہ عزت کرتی رہی اور میں نفرت کرتا رہا، اور یہ ہم دونوں کی ذہنیت کا قصور تھا۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمکتے ہوئے آنسو ہیں میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو یا اس کا رخ دوسری طرف کر لو۔ کیا سچ مچ تم کسی معمولی بیماری سے مر گئیں؟ اس چھوٹی سی بیماری کو اپنے نازک جسم پر نہ کر سکیں، اور اس بیماری کا علاج کسی سے نہ ہو سکا، اتھر سے بھی نہیں، مجھ سے بھی نہیں جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ تمہیں اپنی شکست پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، کیونکہ تم نے اتھر کو وہ تحفہ دے دیا۔ دیکھیے اتھر کو وہ تحفہ دے دیا، کیا تحفہ دیا؟ اس کو اس کے گھر والے مل گئے، یا پھر اس کو جائیداد میں حصہ مل گیا، اس کے تمام چیزیں، اس کی زندگی سنور گئی، لیکن اس کے لیے قدسیہ نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ تو یہ تمام باتیں یہاں پہ احمد اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اور اس کو بہت زیادہ افسوس بھی ہو رہا ہے، اور احمد کہتا ہے کہ جس کے لیے تم زندگی بھر سرگرداں رہی اور چپ چاپ اندھیرے میں کھو گئی ہیں، اور اب تمہاری روندی ہوئی سسکیاں اور جھلملاتے آنسو ہی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس ہوا۔ تم زندگی بھر جس کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں، اتھر کو اپنے خاندان والوں نے ایک عزت کی خاطر دلانے کے لیے، یا اتھر کو وہ جو مقام اس نے کھو دیا تھا اپنے خاندان والوں میں وہ دلانے کے لیے تم نے جو زندگی بھر کوشش کی، آج اس میں تم کامیاب ہوئی، اور وہ تحفے کے طور پر تم دے کر ایک اندھیرے میں خاموشی سے چلی گئی، اور اب تمہاری روندی ہوئی سسکیاں اور جھلملاتے آنسو ہی مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ احمد کہہ رہا ہے کہ تمہاری سسکیاں اور جھلملاتے آنسو مجھے تمہاری موجودگی کا احساس دلایا، تم آج گٹھی آہوں سے اور پیتے ہوئے آنسوں سے اس کمرے میں میرے لیے اپنی عزت کا تحفہ لے کر آئی ہیں، یعنی کہ اب تمہاری عزت میرے نظروں میں بڑھ گئی ہے، اور تم وہ عزت کا تحفہ لے کر میرے پاس آئی ہیں، مگر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کہ جلے ہوئے سگریٹ کو ایشٹرے میں پھینک کر تمہارے خیال کو بھی ذہن سے چٹاؤں۔ احمد کیا کہہ رہا ہے کہ میں جلے ہوئے سگریٹ کو ایشٹرے میں جس طرح سے پھینک دیا جاتا ہے اس طرح سے ہی تمہارے خیال کو اپنے ذہن سے چھٹک دوں۔ اس طرح سے جیلانی بانو نے افسانے کا اختتام کیا ہے، اور قارئین کو یہ بات سوچنے پر
انہوں نے یہ بات سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ کیا سماج میں ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے، کوئی موم کی مریم ہمارے سماج میں یا معاشرے میں تو نہیں ہے جس کو ہم پوری زندگی تکالیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یا اس کی جو نیک نیتی ہے یا اس کا جو ہمدرد دل ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس افسانے میں قدسیہ جو موم کی مریم کی طرح ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرنا چاہتی ہے، ہر ایک کے لیے ہمدرد دل ہے اس کے لیے مختلف قسم کے اس کے تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کو گناہگار کہا جاتا ہے، اس کو زناکار کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ اپنا جو کام ہے وہ کرتی رہتی ہے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ تو نہ جانے کتنی قدسیاں ہمارے سماج میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں یا موجود ہیں جن کو ہم نہ جانے کیوں سمجھ نہیں پاتے۔ یہ معاشرے کی، یہ سماج کی ایک سچائی ہے جس کو جیلانی بانو نے اپنے اس افسانے کے ذریعے یا قدسیہ کردار کے ذریعے ہم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کو ہمارے سماج میں وہ شعور پیدا کرنا ہوگا۔ بہت ساری برائیوں کو یہاں پہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر جو غم منایا جاتا ہے یا افسوس کیا جاتا ہے اس پر بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو خاندان کے لوگ رویہ رکھتے ہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے، اس پر بھی انہوں نے بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور ہماری ذہن میں ایک تبدیلی یا ہمارے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش انہوں نے اس افسانے کے ذریعے کی ہے۔ اور شروع سے لے کر آخر تک جو قدسیہ لڑکی کا کردار انہوں نے پیش کیا ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے وہ لاتا دکھائی دیتا ہے کہ ہر ایک کو کسی پر الزام لگانے سے پہلے یا کسی کو بدنام کرنے سے پہلے، کسی کی حقیقت اور سچائی جاننے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو، اس کی ہر نوعیت کو اچھے سے جانچنا اور پرکھنا چاہیے، تاکہ قدسیہ جیسی یا موم کی جو مریم ہے سماج میں جو استحصال ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ شکریہ۔